آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر جہاں پر بات ہوگی حکومتی اقدامات کی اور حکومت نے اپنے کیے ہوئے کون سے بیانات واپس لے لیے ہیں, یعنی اقدامات واپس لے لیے ہیں, اس پہ بات ہوگی. حکومت کو اس وقت ٹینشن کیا پڑی ہوئی ہے, اپوزیشن کو منانے کے لیے ٹاسک کس کو سونپا ہے کہ جائیں جا کے منا کے لائیں, پاکستان تحریک انصاف سے انہیں الگ کریں, اس کے اوپر بات ہوگی. اور دوسرا, پاکستان تحریک انصاف نے مولانا کے ساتھ مل کے کون سا لاہے عمل طے کیا ہے کہ جس کے مطابق آنے والے دنوں کے اندر احتجاج ہونا ہے, جس کی بنا کے اوپر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو منانے کے لیے اس وقت متحرک ہو چکی ہے. اس کے اوپر تو بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنی ہے کہ ہم کس ملک کے باسی ہیں. میرے نزدیک اگر آپ کو کوئی معلومات نہیں ہے تو یہ جاہلیت کا پیمانہ نہیں ہے. میرے نزدیک جاہلیت کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر آپ کو غلط معلومات ہیں اور آپ وہ انڈورس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جاہلیت ہے میرے نزدیک. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, بحیثیت قوم ہم نے سٹینڈ کرنا ہے کہ کہاں پہ ہیں. ایک ویڈیو دیکھی اور وہ ویڈیو میں جو خاتون مخاطب تھیں ان کے بارے میں نیچے کامنٹس میں پڑھا کہ یہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری سے وابستہ اداکارہ ہیں. میں کیونکہ بہت زیادہ شغف نہیں رکھتا پاکستانی ڈراماز کو دیکھنے میں, تو پچھلے کافی عرصے سے, تو اس لیے معلوم نہیں کہ ان کا نام کیا ہے. بات ہو رہی ہے پوڈ کاسٹ ہے, پوڈ کاسٹ کے اندر ان سے بات ہو رہی ہے پاکستان کے متعلق. تو وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں نے کردار کیا ادا کیا تھا پاکستان کو بنانے کے حوالے سے, تو ہمیں صحیح پڑھانا چاہیے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو آگے سے انہوں نے کہا جی قائد اعظم محمد علی جناح نے تو کردار ادا کیا تھا. تو انہوں نے کہا جی قائد اعظم نے کردار ادا کیا تو قائد اعظم کون سا مسلمان تھے؟ وہ حیرانی کے ساتھ ان سے پوچھتا ہے کہ جی قائد اعظم تو مسلمان تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ تو پارسی تھے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس پہ دو طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. کون سی ڈیبیٹ ہوتی ہے قائد اعظم کے مسلمان ہونے یا غیر مسلم ہونے کے اوپر؟ قائد اعظم کے ان لاز پارسی تھے, قائد اعظم خود مسلمان جنہوں نے دو قومی نظریہ بیان کیا. یعنی جس ملک کے اندر احمد رضا قصوری پاکستان کے پولیٹیشینز ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, سینئر قانون دان ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار میاں محمد نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہوئی وہاں پہ میٹنگ میں کہ یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ شیر شاہ سوری نے بنائی تھی. تو جواباً نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ یہ شیر شاہ سوری کون تھا؟ تو یہ اچھی بات تھی, یہ میں اسے جاہلیت کے پیمانے پہ نہیں گنتا کہ اگر نہیں ہے تو کیا قائم ہو جانا اپنے موقف کے اوپر کہ ہاں میں جانتا ہوں, نہیں معلوم تھا تو پوچھ لیا. تو جواباً انہوں نے کہا جی کہ وہ جس نے جی یہ کابل سے لے کے کلکتہ تک پوری روڈ بنائی ہے یہ شیر شاہ سوری نے بنائی تھی, یہ بادشاہ ہوا کرتا تھا, اس پورے علاقے پہ یہ قابض تھا. تو آگے سے نواز شریف صاحب نے کہا اچھا, پھر انہیں کمیشن تے بہت کھادا ہونا. جب اس طرح کی اپروچ ہو, جب اس طرح کے ماحول میں ہم پروان چڑھیں, جب ایک طرف ہمیں معاشرتی علوم میں پڑھانے والی چیزیں اور دوسری طرف بتائی جانے والی چیزیں دونوں مختلف ہوتی ہیں اور ہم اس میں سے صحیح اور جھوٹ کا احاطہ نہ کر پا رہے ہوں, جب ایسے ملک کے اندر کہ وہاں پر صرف عوام کو رام کرنے کے لیے اپنے تعویلیں بیان کی جاتی ہیں, ہر کوئی مدبر اور مفکر بن کے پیش آتا ہو. یعنی کسی جگہ پہ اگر مجھے نہیں کچھ معلوم, یعنی مجھے اس اداکارہ کا نام نہیں معلوم اور میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دوں کہ ہاں جی مجھے معلوم ہے, میں نے ان کے ڈرامے دیکھے ہوئے, میں نہیں دیکھے ہوئے, تو ہر طرح کا انسان موجود ہے. لیکن غلط معلومات کو انڈورس تو مت کرے نا. دو قومی نظریے کا بیڑا کر کے رکھ دیا. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو مذاہب کی بات ہے, دو مذاہب کے رہن سہن کی بات ہے, دو مذاہب کے اقوال کی بات ہے, دو مذاہب کے عقائد کی بات ہے. تو اس کی بنا کے اوپر دو قومی نظریہ تھا, اور اگر وہ کوئی اور شخص دے گیا دو قومی نظریہ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس ملک کے اندر کہ جہاں پہ صرف اپنے آپ کو, اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی دوڑ جاری ہونا, تو پھر ہر کوئی ہے اس دوڑ کے اندر شریک ہوتا ہے. پھر وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے, پھر وہ بھی مفکر, مدبر اور بڑا بننے کے لیے سوڈو انٹلیکچوئل کی دوڑ سے باہر نکل کے خود انٹلیکچوئل ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا کیا جائے؟ پھر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ بچاؤ میں ہی لگے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو بچاؤ میں نہیں لگے ہی ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی ذہن سازی میں نہیں لگے ہوتے ہیں, وہ صرف اپنا موقف پہنچانے پہ لگے ہوتے ہیں. اب پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے کہ ایک طرف جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان سے باقاعدہ ایک ملاقات کر لی. یہ باقاعدہ ملاقات اس لیے ہے کہ گزشتہ ملاقاتوں کے اندر وہ معاملات طے نہیں پائے تھے, اس طرح بات چیت نہیں ہوئی تھی. اب جو پرانی رنجشیں جو ہیں ان کو بھی کھول کے رکھا گیا, کچھ تھوڑا بہت تذکرہ اس کا کیا گیا, اور پھر مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے تدابیر مانگی گئیں, اور اس کے اوپر ان کے موقف نے تائید نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اکابرین سے بات کریں گے اور پھر آپ کو آ کے جواب دیں گے. تو اس ضمن کے اندر حکومت کو یہ لگا کہ یہ معاملہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. حکومت نے کیا کیا
کہ حکومت خود منظر عام پہ نہیں آئی. میاں نواز شریف صاحب جو کافی عرصے سے زبان پہ سکوت طاری کیے ہوئے بیٹھے تھے، جو اس دن بولے جس دن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو تحویل میں لیا گیا، جب ان کا کورٹ مارشل کرنے کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد وہ بولے، اور پھر بولے بھی کیا، وہی 3 حرفی سوال کہ مجھے کیوں نکالا. اور ماضی پھر سے انہیں یاد آنے لگا ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم بھی ہیں، ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے سمدھی جو ہیں وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود پھر انہیں یاد آنے لگا تو انہوں نے وہ سوال پوچھے. اب آ کے پھر انہیں یاد آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لینا چاہیے. یعنی اتنا وقت گزارنے کے بعد جب خود بھی خاموش رہے، سارے کام ہوتے رہے، اپوزیشن بھی آپ سے نالا پھرتی رہی، آپ کے اتحادی آپ کے بارے میں موقف اپناتے رہے، میاں صاحب کو بہت سارے لوگ مشورے بھی دیتے رہے، ان سے سوال بھی پوچھتے رہے کہ آخر کیوں کیا ایسا، حکومت کیوں لی، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. جب ان سے سوالات ہوتے رہے، وہ کسی بھی سوال کا جواب دینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے رہے. اور اب اس موقع پہ آگے جہاں پہ انہیں لگا کہ اب پر جو ہے وہ کھولے جا سکتے ہیں، اب اڑان کچھ بھری جا سکتی ہے، یا پھر اگر اڑان نہیں بھی بھرنی تو کچھ قدم چلا جا سکتا ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو اس ضمن کے اندر انہوں نے ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، احسن اقبال صاحب موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں. ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ جائیں، جا کے ملاقات کریں اپوزیشن جماعتوں سے. اور اپوزیشن جماعتوں میں کون سی ہوگی؟ بڑی اپوزیشن جماعت تو پاکستان تحریک انصاف ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سے تو مشاورت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ بارہا ہم یہ سوال پوچھ چکے ہیں کہ جب ایک طرف سے مشاورتی کمیٹی موجود ہے، محمود خان صاحب موجود ہیں، تو ان سے بات چیت کر لی جائے. تو پاکستان تحریک انصاف سے تو مشاورت نہیں ہو سکتی، تو کس سے مشاورت کریں گے؟ یہ جائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. اپوزیشن جماعتوں کی اگر بات کرنی ہے تو صرف مولانا فضل الرحمان سے ہی بات کریں گے. محمود خان صاحب سے کریں گے تو کیا جواب دیں گے محمود خان صاحب؟ محمود خان صاحب کہیں گے آپ اٹھیں اپوزیشن میں آگے بیٹھ جائیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ جواب ہوگا محمود خان صاحب کی طرف سے. لیکن انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو بھی منانے کے لیے ٹاسک سونپا ہے، تو دوسری طرف پاور شیئرنگ کے معاملے کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں کے مابین پاور شیئرنگ کے معاملے کے اوپر کہ حکومتی اقتدار، اس کی پاور شیئرنگ کس حوالے سے ہوگی. یعنی ماضی قریب کے اندر جو باتیں ہو رہی تھیں گورنر سندھ کے حوالے سے کہ گورنر سندھ تبدیل کیے جا سکتے ہیں، کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ دیکھیں جی، 2 صوبوں کے اندر وہ ثوابدید ان کی تھی، 2 صوبوں کے اندر ثوابدید ہماری تھی. تو 2 صوبوں کے اندر یعنی خیبر پختونخوا کے اندر اور سندھ کے اندر ہم نے گورنر ہماری مرضی کا لگنا تھا، اور بلوچستان اور پنجاب میں گورنر ان کی مرضی کا لگنا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر جو گورنر لگے ہیں وہاں پہ اب یہ ثوابدید کو اگر دیکھیں تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر پنجاب کے اندر لگایا ہوا ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ایم کیو ایم کا ہی گورنر یہاں پہ رکھیں. وہ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم کے گورنر نے کام کیا کر رکھے ہیں، وہ رفاہی کام زیادہ کرتے ہیں جو این جی اوز کام کرتی ہیں. یعنی بچوں کو بلا لیا، بچوں کی ایک پکنک پارٹی کر لی، بچوں کو ڈانس کروا لیا، بچوں میں تحائف تقسیم کر دیے، نوجوانوں کو بلا لیا، ان کے ساتھ ٹک ٹاکس بنا لی، ان کے ساتھ ویڈیوز بنا لی. تو وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں. سندھ کے اندر حکومت تبدیلی کے حوالے سے یعنی شخصیت تبدیلی کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی تھی. تو ایسی صورتحال میں ایم کے ایم نے واویلا کیا، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے سوچا کہ اب بیٹھ کے پاور شیئرنگ کا معاملہ طے کر لیا جائے کہ چلے جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب اگر بنیادیں بچا کے رکھنی ہے، حکومت کو بچا کے رکھنا ہے، اس کو کوئی طول دینا ہے، تو ہم کو ایسا کر لینا چاہیے کہ ہم پاور شیئرنگ کے معاملے کے اوپر ڈسکس کر لیں. اب یہ جو ڈسکشن ہے اس کا توڑ نکالنے کے لیے اپوزیشن بھی متحرک ہوتی دکھائی دیتی ہے. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ لوہا اس وقت گرم ہے اور لوہے کو اس وقت چوٹ دی جا سکتی ہے، اور وہ جو چوٹ پہنچانی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے توسط سے پہنچائی جا سکتی ہے. اب اس ضمن میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی یہ ٹاسک دیا گیا، جس کی بنا کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو یہ لگا کہ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کریں مجھے اقدام اٹھانا ہوگا، اور انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی کہ آپ جا کے بات چیت کریں. وہ کمیٹی کی بات چیت سے پہلے سننے میں یہ ہے کہ روابط کچھ ہوئے. وہ روابط انہی بنیادوں پہ ہوئے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے، اگر حکومت کو ایک جلسہ روکنے کے لیے اپنے وزراء کے ذریعے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کر کے کوئی بل واسطہ یا بلا واسطہ سہولت کاری کردار ادا کرنا پڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے خائف دکھائی دیتے ہیں، اپوزیشن کو اگر جلسے کی اجازت بھی دے رہے ہیں تو 40 نکاتی شرائط ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس موضوع کے اوپر صلح کر لینا ہی بہتر ہے.
تو یہ پھر اپوزیشن جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بات کر رہی ہے کہ دیکھیں جی حکومت کا کردار دیکھیں، حکومت ڈری ہوئی ہے، کس حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ جو ایک کردار ادا کر رہے ہیں تو اس کے متبادل میاں نواز شریف صاحب بھی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پر دیکھیے کون کس حد تک اپنا کردار نبھا پاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔